الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین جمعہ، میں نے اپنے پچھلے جمعے میں آپ لوگوں کے سامنے انسانوں کے اپنے گناہوں کے کیا برے اثرات انسان کی اپنی زندگی پر ہوتے ہیں، میں نے تھوڑے سے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان جو برائی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، بے شمار برے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، اس کی اپنی پرسنل لائف میں، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے اور پوری سوسائٹی پر لوگوں کے گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس وقت دو چار اور بالکل پرسنل ایسے گناہ، ایسے اثرات جو کہ انسان کی اپنی پرسنل لائف پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ بھی میں ذکر کروں گا، اور تھوڑے سے کچھ برے اثرات پوری سوسائٹی پر جو گناہوں کے پڑتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ حضرات، جب آدمی گناہوں کا رسیہ ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، گناہ اسے چھوٹتا نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر، اس کے اپنے دل میں علم کی روشنی کبھی نہیں آ پاتی۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اپنے دین کے تعلق سے معلومات بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ صحیح معلومات حاصل نہیں کرے گا اپنے دین کی تو وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کر پائے گا۔ لیکن ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ علم ایک روشنی ہے، اور یہ برائیاں اور یہ گناہ ایسی تاریکی کہ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا کبھی ناممکن ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے اپنے سوء حافظہ، یعنی کہ میرا حافظہ ذرا کمزور ہو گیا ہے، اس کی شکایت کی۔ انہوں نے کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ استاد اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہوں کہ برائیاں چھوڑ دو۔ فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، مجھے انہوں نے یہی جو ہدایت کی کہ بس برائیوں سے دور رہو، اور یہ بھی بتا دیا جان لو کہ علم ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نور کسی بھی گنہگار کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ تو کتنی بڑی محرومی انسان کے لیے کہ جب انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس قدر بالکل کہ علم سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اپنے نزدیک کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کوئی پہچان اس کو نہیں ہو پاتی۔ اور اسی طرح سے جو اثرات انسان کو گناہوں کی وجہ سے اس کی اپنی پرسنل لائف پر جو مرتب ہوتے ہیں، تو اس میں سے رزق کی تنگی اور بالکل کیا ہے
رزق اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تنگ کر دیا کرتے ہیں، اور اس کی مشکلات اللہ تعالیٰ کبھی دور نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی اس کو دکھاتے ہیں، اور اسے ایسی روزی روٹی عطا کرتے ہیں کہ جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان کرے گا۔ لیکن جو بندہ گناہوں کی زندگی گزارے گا تو پھر اس کے اندر تقوی کی بات کہاں رہے گی، اور جب تقوی سے خالی ہو جائے گا اس کا اپنا دل تو پھر اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کا مستحق نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دور ہو جائیں گے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑا نقصان اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عافیت چھین لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کو عافیت نصیب ہو سکتی ہے مگر صرف ان لوگوں کو عافیت نہیں ملے گی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ کھلم کھلا گناہ کرنے کی بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی آدمی اندھیرے میں تنہائی میں گناہ کیا اور اس کے پروردگار نے اس پر پردہ بھی کر دیا، مگر اس کی بدبختی ایسی ہے کہ وہ صبح ہونے کے بعد اپنے دوستوں کی محفل میں جا کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے کل رات یہ گناہ کیا، ایسا میں نے کام کیا، یہ لذت میں نے پائی، اس طرح سے وہ اپنے دوستوں میں جا کر بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا بندہ جس نے گناہ کیا مگر اس کے پروردگار نے اس پر پردہ کیا، مگر وہ خود اپنے آپ سے اپنے گناہوں کا پردہ اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی کھلم کھلا گناہ کرنے میں داخل ہے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، دیکھیے کہ عافیت انسان سے اگر چھن جائے تو پھر اور کہاں وہ عافیت ڈھونڈنے کے لیے جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک وجمیع سخطک، بلکہ 4 باتوں کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار میں تیری نعمتوں کے چھن جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تیری عافیت کے بدل جانے سے کہ تو نے مجھے جو عافیت میں رکھا ہے کہیں وہ بدل نہ جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے غصے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تیرے اچانک انتقام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ سب وہی کام ہے کہ بندہ جب گناہ میں مبتلا ہوگا تو یہ سب کچھ نہ اس کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دی ہوئی نعمتیں چھین لے گا، اس کی عافیت سے اس کو محروم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اچانک اگر اس سے انتقام لینا چاہے تو انتقام لے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے بہت برے برے اثرات ہم کو بتائے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر گناہ کا یہ بھی برا اثر بتایا ہے کہ یہ گناہ ہماری اپنی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آدمی جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان یہ بات بتاتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے ایسے لوگ معلوم ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے دربار میں بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور آپ نے مثال دے کر بتائی کہ اس وقت ان لوگوں کے اپنے زمانے میں ان کے علاقے میں ایک پہاڑ
جس کو کہ تہامہ کہا جا رہا تھا، بہت بڑا پہاڑ کا سلسلہ سمجھیے، تو اس کی مثال آپ نے دے کر بتائی کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں جیسے کہ تہامہ پہاڑ ہے جو سلسلہ بالکل لمبا چلتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ویسی نیکیاں لے کر آئیں گے بھی، مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، بالکل اس کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی کچھ نشاندہی کر دیجئے، وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، ذرا ہم کو بتا دیجئے کہ کہیں اس طرح کی لا علمی میں کہیں ہم سے بھی اس طرح کی حرکتیں نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ لوگ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کو بھی رات ویسی ہی ملتی ہے جیسے تم کو رات میسر ہوتی ہے، مگر رات کے اندھیرے کا وہ ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ تنہائی میں اکیلے میں کر جاتے ہیں کہ بس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ختم کر دیں گے۔ آپ نے بتایا کہ یہ جب رات کی تاریکی جب ان کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کام جتنے بھی ہیں سب کرنے میں بالکل بھی کوئی عار نہیں سمجھتے وہ لوگ۔ تو ایسے کتنے لوگ نہیں ہیں صاحب کہ جو واقعی بظاہر لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی ان کو ملتی ہے، رات کا اندھیرا ان کو نصیب ہوتا ہے، تو پھر کیسے کیسے گناہ کر جاتے ہیں کہ ابلیس بھی شرما جائے۔ اور یہ گناہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن ہم سمجھیں گے کہ ہم تو بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی کر کے آئے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ ان کی وہ نیکیاں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو کہ لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ کنگال۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کنگال وہ آدمی جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو، صحابہ نے بھی ویسے ہی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی مفلس ہم اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو۔ تو آپ نے بتایا کہ میری اپنی امت کا مفلس تو وہ ہے جو کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز، روزے، صدقہ اور خیرات اور بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا بیکار کا الزام، تو ایسے کتنے گناہ وہ لے کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیاں ان سارے مظلوموں پر اللہ تعالیٰ تقسیم کرے گا۔ بتائیے ذرا کہ ہم اپنی جگہ پر نیکیاں بھی کریں اور دوسری طرف دھوکہ بھی دیتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، اور جو نا کسی کے ساتھ ہم جو نا کھلواڑ کریں، کسی کی عزت اچھالیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بری ہے، مگر پھر بھی ہمارے اپنے جو نا کیا ہے نفس کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچا کر ہم جو نا اپنی آگ کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہاں اس بندے کی وہ ساری نیکیاں ان مظلوموں پر تقسیم کی جائے گی۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اگر اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں کا ظلم کا بدلہ پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی، تو پھر ان بندوں کی جو برائیاں ہوں گی، ان کے جو گناہ ہوں گے، وہ اٹھا کر اس بندے کے سر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سب کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں ہماری اپنی جو گناہوں کی زندگی کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اور وہ سارے گناہ یا وہ اثرات جو کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو وہ ایک تو سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ جیسے کہ بتاتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔
تو پوری بستی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو نا بالکل بشارت دے رہے ہیں کہ اگر بستی والے اپنی جگہ پر ایمان اور ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا یہ کام اگر کرتے تو پھر ان کے اوپر ہم زمین و آسمان کی برکتیں ہم جن کھول دیتے. یہ اللہ تعالیٰ جن بتا رہے ہیں. تو ہمارے اپنے پاس ہمارے اپنے مال و دولت میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور بہت کچھ ہمارے اپنے ساتھ جو کچھ بھی مسائل گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سب کی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. ہم ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اپنے اطراف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کفار اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ بڑی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کافر اور مشرک کے لیے یہی دنیا جنت ہے. یہ دنیا اس کے لیے جنت کے برابر ہے، بس یہیں سے اس کی ساری نعمتیں اور سب کچھ ساری خوشیاں سب ختم ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو کہ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نوازتا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو رسی ڈھیلی اس کی کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. اسے استدراج کہا گیا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو گویا ڈھیل دیتے ہیں کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی پکڑ ہوگی کہ بندہ ہر اعتبار سے مایوس ہو کر رہ جائے گا. نہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی جو نعمتیں واپس لا سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت سارے مسلمان یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہاں کیا بات ہے کہ اتنے سارے یہ سب کفار اور مشرکین اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت کا ان کا تعلق ہے، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ اس کی بندگی کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے باوجود وہ خوش ہیں اور ہم لوگ پریشان ہیں. تو ہماری اپنی پریشانی کی وجہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور ان کو اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہ صرف ڈھیل ہے ان کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر اس کے بعد کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جو کیا ہے بہت برا اثر جو کہ پورے معاشرے پر ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک اثر ہوا. اور اسی طرح سے ایک اور برا اثر جو کہ معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کا امن و امان غارت ہو جاتا ہے. معاشرے کے اندر امن و امان کی اور اطمینان کی زندگی گزارنا نصیب نہیں ہوتا. آئے دن کسی نہ کسی طرح کا خوف برابر لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں دے کر بتاتے ہیں. قوم سبا، سورہ سبا کے نام سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری مکمل سورہ اتاری ہے. اس سبا، قوم سبا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ ہر طرح سے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، ہر طرف سے چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام برابر کرتے رہا، اور پورے اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہی. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی طرف جیسے ہی وہ لوگ مائل ہو گئے اور ناشکری پر اتر آئے تو اللہ رب العالمین نے ان سے دی ہوئی ساری نعمتیں چھین لی، جس میں امن و امان کی بہت عظیم نعمت بھی اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو امن و امان کی نعمت ان کو دے رکھی تھی، حرم کا علاقہ تھا جس کی وجہ سے اس علاقے میں کوئی بھی آدمی آ جائے اس کی جان مال سب کچھ محفوظ رہتا تھا. حتیٰ کہ کوئی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم کے ایریے میں دیکھتا تو اس کی جان نہیں لے سکتا تھا.
اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک سے دور رکھ کر تمہیں کھلانے پلانے کا بھی انتظام کیا، اور دوسری طرف تمہیں ہر قسم کے خوف سے امن و امان تم کو نصیب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کہیں امن و امان کی زندگی نصیب ہو، لوگ ہر طرح سے امن و امان سے زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ صحیح معنوں میں مومن وہی ہوتا ہے کہ جس پر سارے لوگ بالکل جو ہے اعتماد کرتے ہوں اور امن و امان سے جو ہے وہ رہتے ہوں۔ تو ہم مومنین کی یہ پہچان بتائی گئی کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں آدمی جب پڑ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بہت سارے نوجوان جو ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں یا کوئی اور برائی، اور جب ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا ہے تو اب وہ پورے معاشرے کے اندر بد امنی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، خود اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے اپنے گھر میں جو کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے اٹھا کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، بیچ باچ کر اپنی جو خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے لیے وہ ڈرگس کی عادت کو اس سے جو مجبور ہو کر یہ سب کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب اپنے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اڑوس پڑوس اور پھر جو کہ آنے جانے والے سب کے لیے بالکل گھات میں لگے رہتے ہیں، اور کس طرح سے بالکل ان کی جو کیا رات کے اندھیرے میں کسی عورت کے گلے سے کچھ چھین لیا یا کسی بھی آدمی کے پاس اگر کوئی بھی روپیہ پیسہ کچھ بھی رہا تو سب چھیننے کے لیے بالکل تیار رہتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ صرف گناہوں کا نتیجہ ہے کہ بس جب گناہ دیکھتے ہیں اور خود کرنے والا بھی اپنی جگہ پر اس سے باز نہیں آتا ہے، اور دیکھنے والے بھی اگر گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو وبا یا یہ جو وبال یعنی کہ بد امنی کی شکل میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے عام کرتے ہیں۔ تو صرف گناہ کرنے والا ہی اپنے گناہ سے باز نہیں آئے، بلکہ جو لوگ دیکھتے ہیں گناہوں کے کام اور ان کے اندر اگر ہمت ہے، طاقت ہے، تو اس کو روکنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر کہیں کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اسے اپنے اندر طاقت ہے تو اپنے زور بازو سے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے بول کر نصیحت کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا بھی کرنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں آپ نے یہ بات بتائی کہ آخری مرحلہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی روکنا تو دور کی بات اس سے خوش ہونے اور لذت حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اپنے دل میں برا جاننے کا بھی کوئی ان کے اندر تصور نہیں ہوتا، تو پھر ایمان کہاں رہ جائے گا میرے بھائی؟ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایمان بندے کا اٹھ جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ آپ نے بتایا کہ زناکار جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شراب نوش جب شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، چرانے والا، چوری کرنے والا چور، چوری کی حالت میں ایمان اس کا اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ ایسے ہر گناہ کے ساتھ یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اپنی موت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم کس گناہ میں ہوں اور کس وقت ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور اگر کسی برائی پر اگر ہمارا خاتمہ ہوا تو اس سے برا خاتمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بہتر بنائے اور اچھی حالت میں، شاندار حالت میں میرا اپنا خاتمہ ہو، حسن خاتمہ مجھے نصیب ہو۔ اس کے لیے آدمی کو ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، اور جو اس کی فکر کرے گا وہ یہی چاہے گا کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھوں، بچا کر رکھوں۔
تو الغرض یہ برائیوں کے بے شمار اثرات ہیں، اس پر تو آپ کو کئی خطبے مسلسل دیتے جائیں تب بھی یہ چیز جو ہے کیا ہے مکمل طور پر ختم نہیں ہو پائے گی، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ باتیں جو بہت ضروری تھیں تو وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان گناہوں کے برے اثرات خود ہماری اپنی ذات پر، ہمارے اپنے معاشرے پر اور ہم سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان سب پر جو برے برے اثرات پڑتے ہیں، تو ان اثرات سے بچانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں سے اور اپنی برائیوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک کی زندگی میں جو کچھ ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اور اس پر پردہ رکھے، اور باقی ماندہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی فرما برداری میں ہم کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك حب كل عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔